ایک ایسی فش جس کے ساتھ اس کا نر ملاپ کرنے کے بعد اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ دنیا کا ایک ایسا اسمگلر جو 20 سال تک اسمگلنگ کرتا رہا اور بارڈر فورس کو معلوم بھی نہ ہوا۔ روس کے اندر خود چارج ہونے والے ڈرون ایجاد کر لیا گیا جو خود اپنی بیٹری تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 12 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو دنیا بھر سے مختلف معلومات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کلف سویلوز، اس پرندے کا نام کلف سویلوز ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، کونگو، گابن، ملاوی، نمیبیا، زمبابوے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گول کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنا گھونسلہ تنکوں کی بجائے مٹی سے بناتے ہیں۔ اس کا گھونسلہ بل کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے اس پرندے کو دریا، جھیل اور ندی نالوں کے کناروں سے چکنی مٹی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہ پرندہ شکاری جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا گھونسلہ 1000 مٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیوں سے بناتا ہے۔ دنیا میں میٹھی پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ جھیل بیکال جنوبی سائبیریا، روس میں واقع دنیا کا سب سے گہرا اور میٹھے پانی کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ 12,500 مربع میل کے رقبے پر پھیلی اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 1637 میٹر یعنی 5370 فٹ تک ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جھیل 336 چھوٹے بڑے دریاؤں سے فیضیاب ہوتی ہے۔ دنیا کے کل میٹھے پانی کے تقریباً 20% کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جبکہ روس کے کل میٹھے پانی کا 90% اسی جھیل میں ہے۔ ممبئی بندروں نے اپنے ایک بچے کی موت کے بدلے میں 250 کتے مار دیے۔ بھارتی ٹی وی رپورٹ کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں بندروں کے انتقام نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع بید میں ایک ماہ قبل کتوں نے بندروں کا ایک بچہ مار دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے بندر اب تک 250 کے قریب کتوں کو مار چکے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر بندر کتوں کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بلندی سے انہیں نیچے پھینک کر مار دیتے ہیں۔ ضلع بید کے گاؤں مجال میں بندر گشت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کتے کا چھوٹا بچہ انہیں ملتا ہے وہ اسے اونچی جگہ لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیتے ہیں، جس سے وہ مر جاتا ہے۔ اب پورے علاقے میں کوئی بھی ایک چھوٹا کتا نہیں بچا ہے۔ نا کیسی عجیب و غریب بات، انتقام ہو تو ایسا۔ نیو یارک دنیا میں سب سے لمبی انسانی ناک کا عالمی ریکارڈ بن گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترکی کے محمد نے سب سے لمبی ناک کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ گینز ورلڈ ریکارڈ نے محمد کی ناک کی لمبائی کی 3.46 انچ لمبی ناک کو دنیا میں سب سے لمبی انسانی ناک قرار دے دیا۔ محمد کے مطابق غیر معمولی لمبی ناک کی وجہ سے ان کو اکثر مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں سونگھنے کی حس جو دوسروں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ روس میں خود چارجنگ ہونے والے ڈرون ایجاد کیا گیا۔ روس میں ایسا ملٹی کاپٹر ڈرون ایجاد کیا گیا جو خود اپنی بیٹری بدل سکتا ہے، یوں مسلسل دیر تک کام کر سکتا ہے۔ موجودہ ڈرونوں کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ان کی بیٹری کو ہر 30-40 منٹ کے بعد چارج کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے روسی ایجاد کاروں نے نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایسا ملٹی کاپٹر ڈرون تیار کیا جو اپنی بیٹری خود بدل سکتا ہے۔ ڈرون کو بیٹری بدلنے کے لیے اسے نیویگیٹر کے ذریعے خصوصی چارجنگ اسٹیشن ڈھونڈنا ہوتا ہے جہاں بیٹری موجود ہوتی ہے۔ بیٹری کو بدلنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، جس کے بعد ڈرون اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ڈرون 1 کلو گرام تک سامان کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اینگلر فش، یہ مچھلی اینگلر فش ہے۔ اس مچھلی کو کچھ سپیسیز میں ایک بہت عجیب سا جنسی عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب نر اور مادہ ملاپ کرتے ہیں تو نر مادہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ نر کا جڑنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ مادہ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور مادہ سے ہی نشو و نما حاصل کرتا ہے۔ مادہ مچھلی نر کے مقابلے میں کافی بڑی ہوتی ہے۔ جب اسے اس چھوٹی جسامت والے نر کو ملاپ کے لیے مادہ ملتی ہے تو نر اس کے پیٹ والے حصے پر کاٹتا ہے۔ ایک خاص قسم کا کیمیکل خارج ہوتا ہے جو اس کے آس پاس کی جلد کو ہٹا دیتا ہے اور نر اور مادہ کے جسم کے ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ نر اور مادہ کی ایک جلد دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پھر ان کی خون کی نالیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ مادہ کے خون کے راستے نر کو نشو و نما ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نر کے اندر اعضاء اور آنکھیں تک معدوم ہو جاتی ہیں۔ صرف نر کے حصے بچتے ہیں جن میں سپرم بنتے ہیں۔ جب مادہ کے انڈے دینے کا وقت ہوتا ہے تو یہ نر جس کے پاس اب صرف حصے ہی بچتے ہیں اپنے سپرم مادہ کے انڈوں سے ملاپ کے لیے خارج کرتا ہے۔ اس طرح یہ نر اور مادہ جو پہلے کبھی الگ جانور
थे अब एक ही जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि नर और मादा के टिश्यूज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों का इम्यून सिस्टम, खासकर मादा का, इस काम के खिलाफ कोई अमल नहीं करता। जिस तरह इंसानों और ज्यादातर जानवरों के जिस्म के टिश्यूज के साथ कोई और टिश्यू मिलाया जाए तो इनका इम्यून सिस्टम हरकत में आता है और इस टिश्यू को कबूल नहीं करता, बल्कि इस टिश्यू के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, इस पर हमला करता है। मगर एंगलर फिश में ऐसा नहीं है। तहकीकात के मुताबिक इसकी वजह एंगलर फिश में कुछ खास जीन्स का होना है, जो जीन्स इम्यून सिस्टम और बैरूनी टिश्यूज के खिलाफ इम्यून रिस्पांस पैदा करने के जिम्मेदार होती हैं। इन जीन्स के बगैर एंगलर फिश दूसरी इन्फेक्शन से कैसे बचती है या बचती है ये कि नहीं, ये बात भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। दिस्तान का ताल्लुक बेल्जियम से था। ये 20 साल तक रोजाना की बुनियाद पर सरहद अबूर करके जर्मनी जाता था। ये अपनी साइकिल पर सरहद अबूर करता, बॉर्डर पर बैठी फोर्स इनकी तलाशी लेती, सिवाय एक शापर जिसमें थोड़ी सी मिट्टी होती, इसके पास कुछ नहीं होता था। फोर्सेस मिट्टी से भरे शापर को खंगालती और छोड़ देती। ये जिस रास्ते से जर्मनी दाखिल होता वापसी उसी रास्ते से नहीं आता था। इनकी वफात के बाद उनकी डायरी मिली, जिसके एक सफ़े पर यह इबारत लिखी हुई थी कि मेरी बीवी ये बात नहीं जानती कि मैं 20 साल तक साइकिल स्मगलिंग करता रहा। अपनी जहानत से 20 साल तक इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दिया। ये रोजाना नई साइकिल जर्मनी में छोड़ आता था। इस दौर में साइकिल जर्मनी में नायाब थी और तब शायद साइकिलें भी आज की गाड़ियों की तरह मकबूल थी। इनका ये एक मकूला मशहूर है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने दुश्मन के आगे एक ऐसा हदफ शो करें जो आपका हदफ नहीं है। इसकी आंखों में धूल झोंक कर अपना हदफ का ताक़ुब करें। इस शख्स को दुनिया का ज़हीन तरीन स्मगलर समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।